بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر معروف ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. میں نے ابھی کل ہی اپنی آئسولیشن ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس، اور اس پر بہت لوگوں نے مجھے تسلی دی، میرا پوچھا. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے سوال جنریٹ ہوئے جنہوں نے مجھے پریشان کر دیا، اور آج میں دوبارہ یہاں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہونے پر مجبور ہوں. یہ جان لیجئے کہ آج ایک ڈاکٹر آپ سے بات نہیں کرے، آپ سے ایک عورت جو گھر میں موجود ہے وہ مخاطب ہے. میں ان تمام عورتوں سے مخاطب ہوں اور ان تمام مردوں سے جو ابھی گھروں میں موجود ہیں، اس کو سن رہے ہیں. جو نہیں سن پا رہے، جتنا آپ شیئر کرنا چاہیں کریں. جو بات اچھی لگے مان لیں، جو بات نہیں اچھی لگے اپنا کوئی اچھا طریقہ اس میں سے نکال لیں. اگر پچھلے 10 دن میں آپ نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن نہیں کیا تو پلیز یہ بات جان لیں کلیئر کٹ کہ آپ میں سے ہر ایک اس وقت ایک پوٹینشیل کیریئر بن چکا ہے. کرونا وائرس کرنسی سرفیسز سے، گاڑی سے، آپ کے میل ملاپ سے، لوگوں کے آپ پر چھینکنے، کھانسنے، ہاتھ ملانے، ان کے کپڑوں اور ہوا سے، اور آپ کے جوتوں کی مٹی سے آپ کے گھر میں داخل ہو چکا ہے. آپ کا گھر آپ کا قلعہ ہے. یہ وہ فورٹریس ہے جہاں سے آپ نے اپنی کرونا کی فائٹ لڑنی ہے. آپ وہ پرسن ہیں جو کرونا کو سٹاپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صرف گرے ہوئوں کو، بیماروں کو اور ہارے ہوئوں کو بچائیں گے جو اس جنگ میں، لیکن یہ جنگ آپ سب نے اپنے اپنے گھروں سے لڑنی ہے. اٹ از ناٹ ٹو لیٹ ناؤ. پینک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی بات، آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں اور اپنے کمروں میں روک لیں. باہر جانا بند کر دیں. سب سے پہلی چیز، ڈس انفیکٹ اینڈ پریونٹ ری انفیکشن. اپنے اپنے کپڑے چینج کریں، اپنے پارٹنر سے علیحدہ ہو جائیں. اگر آپ کے گھروں میں سیپریٹ بیڈ رومز نہیں ہیں تو برائے مہربانی ایک پارٹنر جو ہے وہ فرش پہ آ جائے، اور یا آلٹرنیٹ کر لیں، ایک فرش پہ آ جائے اور ایک بیڈ پہ سوئے. اپنے کمرے کو ڈس انفیکٹ کرنا شروع کریں. صفائی اندر سے شروع ہوتی ہے. ساری چادریں بدل دیں، سارے کارپیٹس کو صاف کریں، سارے سرفیسز کو ڈیٹول سے اور سینیٹائزر سے، ہینڈ ڈس انفیکٹنٹ سے صاف کریں. ٹریٹ یور سیلف ایز اے پوٹینشیل وائرس شیڈنگ کیریئر ناؤ. ابھی شروع کریں. اپنے سارے سرفیسز کلین کریں، اپنے آپ کو کلین کریں، باتھ لیں، اپنے پرانے سارے کپڑے باہر واشنگ مشین میں ڈالیں، بیڈ شیٹس کو باہر واشنگ مشین میں ڈالیں، اور پورے کمرے کو ایسے کر دیں جیسے یہ آئی سی یو کا روم ہے جس میں کوئی انفیکشن داخل نہیں ہونا چاہیے. تو پرانے انفیکشن کو سارے کو صاف کریں. سارے سرفیسز، اپنی کی چینز، اپنے سوئچز، اپنے پرسز، اپنی پیسے، اپنی رنگ، گلے کے ہار، ہر چیز اتار کر ڈس انفیکٹ کریں. کرنسی نوٹوں کو ڈس انفیکٹنٹ سے اسپرے کریں اور اس کے بعد گرم استری ان کے اوپر پھیر لیں. کرنسی نوٹ کم از کم اس حد تک ڈس انفیکٹ ہو جائیں گے کہ آپ انہیں دوبارہ استعمال کر سکیں. زیادہ کارڈ کی طرف جائیں. کارڈ بیس شاپنگ بائنگ آپ کے لیے اچھی ہوگی. اب آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف. جب آپ نے اپنا کمرہ کمپلیٹلی کلین کر لیا، اب آپ سب صاف ہو چکے ہیں، ناک کو دھو لیا، آپ کے وائرس آپ کے ناک اور آپ کے منہ سے اور آپ کے جسم کے ہاتھوں سے لوگوں میں اور سرفیسز پہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. جس کو آپ کے بچے ہاتھ لگا رہے ہیں، آپ کا پارٹنر ہاتھ لگا رہا ہے، وہاں سے آپ اس کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. ایوری ون آف اس. یا تو آپ وائرس کے کیریئر ہیں، یا باہر سے کوئی لا کے ابھی تک آپ کو دے گیا ہوا ہے یہ تحفہ. تو آپ ابھی سے شروع کریں. سیکنڈ چیز ہے پریونٹ ری انفیکشن. گھر کے باہر وائرس موجود ہے. ہر بندہ جو باہر جائے گا وہ وائرس واپس لانے کی اس صاف کمرے میں جو آپ ابھی تک صاف کر چکے ہیں کیپیسٹی رکھتا ہے. آپ کیا کریں کہ اپنے گھر کی انٹرنس کو سیپریٹ کر دیں. ایک بندہ مختص کر دیں جو باہر جانے کے لیے ہو، اور جو بھی باہر جائے ضروری سامان لینے گھر سے بیگ لے کے جائے صاف. اگر وہ بیگ آپ نہیں لے جا سکتے تو آتے ہی سارے گروسری بیگز میں سے چیزیں باہر نکال کر اس کو ڈس انفیکٹ کریں. سبزیوں کو باہر ہی دھونے کا انتظام کریں. دھلی ہوئی سبزیاں اپنے گھر کے اندر لے آئیں. گھر آپ کا فورٹریس ہے، ابھی آپ نے وائرس اس میں گھسنے نہیں دینا.
وہ کپڑے جو باہر پہننے کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہیں پہ باسکٹ رکھیں, وہیں پہ ڈسکارڈ ہو, نیا جوڑا وہاں پہ لٹکا ہو, وہ جوڑا لے کے سیدھا واش روم میں جائیں, باتھ لیں, دن میں ایک دفعہ جو بھی شاپنگ کرنی کریں, باقی ٹائم پہ اپنے گھروں میں رہیں. ری انفیکشن سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے پارٹنر سے سیپریٹ کر لیں اور اپنے بخار کو 3 دن مانیٹر کریں. 3 دن آپ سب کیریئر ہیں, اپنے بخار کو مانیٹر کر رہے ہیں, یہ سیلف آئسولیشن ہے, پلیز اس کو سیریسلی لیں. اگر آپ کو بخار نہیں ہوتا تو آپ پھر 6 فٹ کے ڈسٹنس پہ اکٹھے بیٹھنے پہ, اکٹھے ٹی وی دیکھنے پر آ سکتے ہیں, لیکن ابھی اپنے آپ کو بالکل سیپریٹ کر لیں ایک دوسرے سے. بچوں کو اپنے آپ کو ہاتھ نہ لگانے دیں. اس کے بعد آپ گھر میں ماسک استعمال کریں فار 3 days. آپ نے آج سے اپنے آپ کو آئسولیشن شروع کر دی, اپنا بخار مانیٹر کرنا شروع کر دیا ڈیلی, اور ماسک آپ استعمال کریں کیونکہ آپ اس وقت پوٹینشیل کیریئر کے طور پہ اپنے آپ کو لے رہے ہیں. آپ 3 دن کے لیے اپنا فیور مانیٹر کریں. اگر آپ کو فیور نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ میل ملاپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ری انفیکٹ اب نہیں کر رہے. پرسنل ہائیجین میں اپنے ہاتھ دھوئیں, ناک کو دھوئیں جیسے وضو ہوتا ہے, اور ہینڈس کو واش کریں. گلے میں اگر آپ کو ایچنگ فیل ہوتی ہے, دس از دا وائرس, دس از دا وائرس انلیس پروون ادروائز. فوراً اسٹیم لینا شروع کریں, غرارے کریں, نمک ہے تو نمک سے, پھٹکڑی ہے تو پھٹکڑی سے, گاگلز اینزی کلور ہے تو اینزی کلور سے, جو چیز موجود ہے اس سے اپنے گلے کو صاف کریں. اسٹیم انہیلیشن بہت اچھا رول پلے کری ہے. اچھا پروٹین انٹیک اپنا رکھیں. گرم سرفیسز پہ پکی ہوئی سبزیاں, ڈیپ فرائیڈ چیزیں, یہ اس میں سے وائرس ختم ہوا ہوتا ہے. صرف جن ہاتھوں سے آپ کھا رہے ہیں, ہاتھوں کو ایوری 2 hours واش کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد جب بھی آپ کو گلے میں ایچنگ فیل ہو, وارم واٹر پئیں, ہربل ٹیز پئیں, جیسے کہ شیئر کیا گیا ہے. زیرے, ملیٹھی اور ادرک کا بنا ہوا کاوا از پروونگ ویری افیکٹو, وہ لیں. وہ بھی نہیں ہے وٹامن سی ڈالیں, وہ لیں. وہ بھی نہیں ہے گرم پانی میں نمک ڈالیں, وہ پی لیں. اگر آپ ہائپرٹینسو ہیں, بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, سادہ گرم پانی پی لیں اور اسٹیم لیں 3 times. یہ آپ کے لیے اچھا ہے. آپ کا ایم کیا ہے؟ آپ نے ہاسپٹل نہیں جانا, آپ نے اپنے آپ کو ہاسپٹل سے بچانا ہے. اس وقت ہاسپٹل پراپر پروٹیکشن کے بغیر, یا وہ ہاسپٹل جو پریونٹیو میجرز نہیں لے رہے, اس وقت انفیکشن کا سب سے بڑا گڑھ بن چکے ہیں. ہر وہ ڈاکٹر جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا, اس وقت انفیکشن کا کیریئر ہے اور سورس بن چکا ہے. زمین پر نماز پڑھیں. زمین کو صاف کرنا آسان ہے, یا کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں جسے پھر آپ واش کریں ہر دفعہ رونے کے بعد. اپنے روم کو روزانہ کلین کریں, روزانہ ڈس انفیکٹ کریں اور روزانہ نہائیں. چادریں تبدیل کریں اگر آپ ری انفیکشن کو نہیں روک سکتے. اگر آپ نے ری انفیکشن کی پراپر اسٹریٹجی لے لی ہے کہ باہر سے کوئی اندر آپ کے بیڈ روم تک نہیں آ رہا, باہر سے گروسری نہیں آ رہی, باہر سے کوئی وائرس لے کے نہیں آ رہا, پھر وہ چادر 2 سے 3 دن تک چل سکتی ہے, آپ انہیں کو استعمال کر سکتے ہیں. پرسنل ہائیجین کے بعد اگر فیور اور سور تھروٹ آپ کو ڈیولپ ہو گیا 3 دن کے بعد, موو آؤٹ آف دا روم, ڈرائنگ روم میں چلے جائیں, بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کریں. پیناڈول لینا شروع کر دیں. مائلڈ سور تھروٹ اور فیور 70% آف دا کیسز گھر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں. بریدنگ ڈسکمفرٹ میں فوراً اسٹیم لیں, دن میں 3 دفعہ پیناڈول استعمال کریں. وٹامن سی لیں. اچھا اپنا پروٹین انٹیک رکھیں, کھانا نہ چھوڑیں. کاوا 3 ٹائم استعمال کریں. ٹرائی کریں آپ کو ہاسپٹل نہ جانا پڑے, آپ اپنے گھر کے صاف ستھرے انوائرمنٹ میں ہی ٹھیک ہو جائیں. ہاسپٹل جانے کی انڈیکیشن وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے, جن کو سانس کی تنگی ڈیولپ ہو رہی ہے اور لپس ان کے بلو ہو رہے ہیں, یہ وہ انڈیکیشنز ہیں جو ہاسپٹل جانے کی انڈیکیشن ہے. اینڈ پلیز جذباتی طور پر نہیں کہہ رہی, لیکن جنہیں آپ ہاسپٹل بھیج رہے ہیں ان کی واپسی بہت کم کیسز میں دے مائٹ ناٹ کم بیک. سو ان کو گڈ بائی کہنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس لیے پریونشن از دا اونلی آنسر, ٹریٹمنٹ نہیں ہے. جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں کافی اسکارس ہیں, شارٹ ہیں, اور ہاسپٹل سے پیشنٹ مزید خراب ہو کر بھی واپس آ سکتا ہے.
گروسری بیگز کو ڈسکارڈ کر دیں اور ڈیلی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں. بخار کی صورت میں بھی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کی کلیننگ اور ڈس انفیکشن پر توجہ دیں. اسپرے باٹل جس میں ہینڈ سینیٹائزر ہے یا پھٹکڑی ہے یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو نمک ملا پانی ہے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جس سرفیس کو آپ ٹچ کریں وہاں پہ اسپرے کرتے جائیں. ایکسرسائز از اے مسٹ. جب تک آپ گھر میں لاک ہیں اگر تو آپ کو بخار ہے ریسٹ اینڈ ریسٹ. سورہ رحمان لگائیں. سورہ رحمان سے میری بریدنگ ڈسکمفرٹ بہتر ہوئی ہے. ایک ہی دفعہ ڈیولپ ہوئی تھی لیکن اس کو زیادہ ہونے سے پہلے سورہ رحمان نے کیور کیا. اٹ از اے ریڈیشن. آپ کے گھروں میں لگنی چاہیے. رقیہ رسول پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے. پلیز اس کو فالو کریں. ٹو ریسائٹ ہولی قرآن ایٹ دا بیڈ سائڈ آف دا ill. بیمار لوگوں کے سرہانے قرآن شریف کی تلاوت رقیہ کہلاتا ہے. اور اگر آپ سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں کیونکہ ہم نے اس سے پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھیں, میں خود اس سے ٹھیک ہوئی ہوں, سورہ رحمان کی تلاوت کا اہتمام کریں. کوشش کریں کہ آپ کے ایلڈرلی ہاسپٹل میں اینڈ اپ نہ ہوں. 50 سال سے اوپر ڈیلی پیناڈول ایک آپ دے سکتے ہیں. بروفن ایوائڈ کریں اور ان کی کیئر زیادہ سے زیادہ. چومنا بند کر دیں, ہگ کرنا بند کر دیں, ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. انہیں ڈیلی بتائیں کہ آپ کو مجھ سے خطرہ ہے, 3 دن تک آپ کو مجھ سے خطرہ ہے, اگر آپ کو بخار ہے تو اور پرے ہو جائیں. ان کے اپنے پیاروں کو پروٹیکٹ کریں. اپنے پیاروں کو اپنے آپ سے بچائیں. اپنے لائے ہوئے انفیکشن سے بچائیں جو ری انفیکٹ کر سکتے. ان کو طریقہ سکھائیں اپنا کمرہ صاف کرنے کا. اگر ماسی آپ کے گھر میں ہے ڈو ناٹ لیٹ ہر گو آؤٹ دین. پھر اسے اپنے گھر کا فیملی ممبر بنا کر رکھیں, اپنے گھر میں رکھیں. اگر وہ ملٹیپل جگہوں پہ کام کرتی ہے اسے پیسے دیں, اسے کہیں گھر جاؤ, آپ خود گھر کے سارے کام کر سکتے ہیں. مرد باہر کے کام سنبھالیں, کاروں کو ڈس انفیکٹ کریں, گھر کے باہر سرفیسز کو ڈیلی ڈس انفیکٹ کریں, صاف کریں, کپڑے پھیلانے میں مدد کریں. اور خواتین کے لیے بیسٹ ایکسرسائز گھر کا کام, گھر کی ایکسرسائز, کپڑے واش کرنا, باہر لٹکانا ڈیلی, اور لان میں 20 to 30 منٹ سن لائٹ میں واک کرنا آپ کے لیے مسٹ ہے. اگر آپ کا لان نہیں ہے تو اپنا گیٹ کھول کر اپنی ہی گلی میں 2-3 منٹ یا 10 منٹس جس وقت کوئی بھی نہیں ہے, فجر کا ٹائم اس کے لیے بیسٹ ہے, سن لائٹ جس وقت نکلی ہوتی ہے 7:30 کا ٹائم بیسٹ ہے واک کرنے کے لیے. اس ٹائم میں واک کریں, 10-20 منٹس اپنے آپ کو اچھی طرح دھوپ لگائیں اور دین کم بیک ٹو یور فورٹریس. اسٹے ان یور فورٹریس. اپنے گھروں میں رہیں. اس وقت کوئی چیز آپ کے گھر سے انفیکشن اور ڈس انفیکشن کے پروسیس سے امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ اپنی جابس کے لیے امپورٹنٹ ہیں لیکن اگر آپ بچیں گے تو اپنی جاب پر جائیں گے. اگلے 10 to 14 days یو ہیو ٹو اسٹے ان یور ہومز. 14 دن اپنے گھروں میں رہیں, اپنے آپ کو ٹریٹ کریں اور اپنے انفیکشن کو دوسروں تک ٹرانسمٹ ہونے سے بچائیں. دس از دا اونلی وے جس سے آپ ہاسپٹلس پر برڈن کم کر سکیں گے, اپنے آپ کی سیلف ٹریٹمنٹ کر سکیں گے اور اپنے آپ کو نیسٹی انفیکشن سے جو ہاسپٹل کے بیڈز, ڈریسنگ رومز, ان کے ہاتھوں میں گلوز میں موجود ہیں, ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے. ہاسپٹل کو اس وقت تک ایوائڈ کریں جب تک آپ کی بریدنگ ڈیفیکلٹی نہیں ہے اور آپ کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے. آکسیجن کے لیے آپ نے ہاسپٹل جانا ہے, ایمرجنسیز کے لیے ہاسپٹل جانا ہے, چیسٹ پینز کے لیے انیشیل ٹریٹمنٹ دے دیں, نہیں سیٹل ہوتا پھر آپ ہاسپٹل جا سکتے ہیں. لاسٹ اینڈ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پریپیئر ٹو سے گڈ بائی ٹو مینی یو نو. ان کے جنازوں میں جانا آپ کو ایوائڈ کرنا پڑے گا. یو مے ناٹ بی ایبل ٹو سی دا باڈی اف اٹ کمز فرام دا ہاسپٹل. سو پریپیئر ٹو سے گڈ بائی ٹو مینی. یہ مشکل ہے لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا. کسی جذباتیت میں پلیز نہ آئیں. آپ کام نہیں کر رہے, آپ ڈاکٹر ہیں, سب سے پہلے آپ کی سیلف پریزرویشن امپورٹنٹ ہے. آپ اگر انفیکٹڈ ہیں تو آپ جا کے اپنے مریضوں کو اور زیادہ خطرے میں مبتلا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو آئسولیٹ کیا گیا آپ آئسولیٹ ہو جائیں, اور جب آپ بہتر ہو جاتے ہیں, اپنی ڈیوٹی پہ جانے کے قابل ہیں, نان انفیکٹو ہیں, پلیز اس طریقے کو فالو کریں کہ واپس ڈیوٹی سے آ کے اپنے گھروں کو انفیکٹ مت کریں. پراپر پروٹیکشن کے بغیر ڈیوٹی کرنا خودکشی کے مترادف ہے. اپنے آپ کو لفافہ چڑھا لیں, اس میں سوراخ کر لیں, اینک لگا لیں,
कैप्स पहन लें, गाउन्स पहन लें, शू कवर्स पहन लें, हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अपने स्क्रब और हॉस्पिटल की चीज़ों को हॉस्पिटल में ही छोड़कर डिस्कार्ड करके आएँ। घर इन्फेक्शन वापस मत लाएं, और वापस आते ही नहा कर अपने प्यारों से फिर 6 फुट के डिस्टेंस पे चले जाएं अगर आप हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रहे हैं। अदरवाइज स्टे इन द हॉस्पिटल, बट प्रॉपर गियर इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल हो तो आप इस चैट के नीचे अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। कोई आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो प्लीज़ मेरा नंबर नोट करें। इट इज़ 03145847 528। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है मैं दे सकती हूँ वो मैं दूंगी। मेरे आइसोलेशन के 6 दिन अभी बाकी हैं। आई एम लॉट बेटर। मुझे गले में चिंग हुई है, मुझे फीवर नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अपनी आइसोलेशन के ये सारे स्टेप जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये मैं खुद कर रही हूँ अपने घर में। मेरा घर ही मेरा फोर्ट्रेस है और इसको मैंने इन्फेक्शन से सबसे पहले साफ रखना है अगर मैं बाहर जाकर ये जंग जीतना चाहती हूँ। आप हारेंगे तो अपने घर से हारेंगे, बाहर से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।